حکمران ہیں وہ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ اچھا دیکھیں، ٹیپو سلطان کے ساتھ تو میں نے ذکر کیا کہ اس کی فوج بھی اس نے بہت اچھی بنائی تھی، ڈسپلن تھی، ہتھیار بھی اس کے پاس تھے، اور مطلب کہ خاص طور سے فرانسیسی افسر بھی اس کے ساتھ موجود تھے، فرانس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ رکھے تھے. لیکن مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹیپو سلطان اکیلا تھا، جبکہ کمپنی، حیدرآباد کا نظام اور مرہٹے، یہ 3 طاقتیں اس کے خلاف تھیں، تو 3 طاقتوں سے لڑنا اس کے لیے مشکل تھا. رنجیت سنگھ اپنی زندگی کے اندر تو اس نے کمپنی کو روکے رکھا، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد یہاں پر سکھ فوج جو ہے اتنی طاقتور ہو گئی کہ رنجیت سنگھ کا جو شاہی خاندان تھا ان کے سامنے کچھ نہیں چلتی تھی. لہٰذا رنجیت سنگھ کی فیملی نے یہ سوچا کہ اس فوج کی جو اتنی طاقت ہو گئی ہے اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ کمپنی کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور آ کے ہمیں سکھ فوج سے نجات دلائیں. اچھا، اب کمپنی کی فوج آ گئی، انہوں نے مطلب کہ سکھ فوج کو شکست بھی دے دی، لیکن اس کے بعد وہ خود یہاں سے گئے نہیں، اور اس کے بعد یعنی 1849 میں انہوں نے باقاعدہ پنجاب کو فتح کر کے یہاں پر وہ قابض ہو گئے. تو انہوں نے اپنی فوج سے تو چھٹکارا پا لیا، لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہوئی کہ وہ خود کمپنی کی فوج کا شکار ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 1849 کی پنجاب کی ایک جنگ کا ذکر کیا جو شاید ایک آزادی کی جنگ تھی جو ہندوستانی ہار گئے، لیکن اس کے مقابلے میں 1857 کا تو بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن 1849 کی پنجاب کی اس جنگ کا ہماری تاریخ میں کہیں ذکر نہیں آتا. اچھا، اس کا اصلی ذکر اس وجہ سے بھی شاید نہیں آتا کہ عام طور سے ایک تو پنجاب یعنی یہ جنگ جو ہوئی ہے بڑی، حالانکہ سکھ جتنے بھی تھے بہت بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، یعنی جتنی میدانی جنگ میں جس طریقے سے یہ لڑے ہیں، خود مطلب کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اتنی مزاحمت انہیں اور کہیں نہیں ہوئی تھی. لیکن میرے خیال سے تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا ہے یقیناً، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک یہاں پر بڑا ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس کا جو ایک انٹرپریٹیشن جس کو ہم کہیں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے مسلمان سکھ حکومت سے نانا تھے، اور جب یہاں پہ انگریز آئے تو ایک طرح سے انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا کہ انگریزوں کے آنے کی وجہ سے انہیں سکھ حکومت سے نجات مل گئی. یہ ایک تصور عام طور سے مطلب کہ تاریخ میں دیا جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے 49 کی جنگ کو آزادی کی جنگ کے بجائے یہ سمجھا جاتا ہے خاص طور سے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کہ انگریزوں نے انہیں سکھوں سے نجات دلائی، اور مطلب کہ انہیں سکھوں سے نجات دلا کے ایک دوسری طرح کی آزادی دی انگریزی حکومت کے دوران. ان کی مسجدوں کو دوبارہ سے آباد کیا جو کہ سکھوں نے شاید ان کو ویران کر دیا تھا، یہ ایک ہے. اور دوسرے اس میں کچھ حد تک صداقت بھی ہے، کچھ حد تک مبالغہ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. مثلا رنجیت سنگھ کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، رنجیت سنگھ خود کافی بہت سیکولر تھا، اور اس نے کوشش کی ہندو اور مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے. اس کے اپنے دربار میں مسلمان امراء تھے، اس کی فوج کے اندر بھی تھے، اور کافی لوگ تھے. تو خود جہاں تک رنجیت سنگھ کا تعلق ہے، وہ کوشش اس کی تھی کہ رعایا جو ہے اس کو ایک ہی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک فرقے کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں انتہا پسند بھی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں کے مسلمان جو ہیں سکھ حکومت سے نالا تھے، اور انگریز جب آئے ہیں تو انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں پنجابی افواج نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انہوں نے جو اپنے ہندوستانی بھائی تھے ان کے خلاف ایک کردار ادا کیا؟ اس میں کافی دیکھیں، میرے خیال سے اس وقت تک اس قسم کا کوئی وہ نہیں تھا. مثلا جب 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا ہے تو ان کی فوج میں ہندوستانی بھی تھے. جب 1857 کی جنگ ہوئی ہے تو وہ یہاں سے ان کو ضرورت تھی، یہاں سے وہ پنجابیوں کو خاص طور سے سکھوں کو اپنی فوج میں لے گئے. تو میرے خیال سے یہ کوئی یعنی یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر کے ایسا ہوا ہے. اس وقت تک کوئی قوم پرستی کا احساس نہیں تھا. مطلب کہ لوگ فوج میں جاتے تھے اپنی ملازمت کے خاطر، اپنی تنخواہوں کے خاطر، اور کوئی اس میں کوئی اعلیٰ مقصد کے خاطر جو نہیں جاتے تھے. تو اس طرح سے ہمیں شاید اس کو اس پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. تو گویا
اس میں ان دونوں عوامل بالکل ایک علیحدہ علیحدہ ہیں. کوئی قومی ریاست شاید ہندوستان میں نہیں تھی, کوئی قومی وحدت ایسی نہیں تھی جس کے تحت ایک شناخت کلیم کی جا سکے. ہاں ایگزیکٹلی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی نہیں تھا, اور اس وقت تک یعنی افراتفری تھی, لوگ ملازمت کی تلاش میں ہوتے تھے, مختلف یعنی نہ مذہب کو دیکھتے تھے نہ قوم کو دیکھتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ان کو کہاں ملازمت ملے گی, کہاں ان کو تنخواہ. علاقائی شناخت جو تھی وہ دوسری جو بڑی شناختیں ہیں ان پر حاوی تھی. ہاں مطلب کہ ایک تو ان کی جو شناخت تھی اپنے مذہب کے اعتبار سے تھی, دوسری شناخت ان کے اپنے شہر یا اپنے وطن کے تھی, ان کی شناخت اپنے قبیلے سے اپنی ذات کے حساب سے تھی, ان کی شناخت اس وقت تک ہندوستانی کی حیثیت سے نہیں تھی. تو گویا ہندوستانی ہونے کا احساس جو ہے وہ دور جدید میں پیدا ہوا. بالکل وہ بعد میں پیدا ہوا ہے, بلکہ یہ کالونیل پیریڈ کے اندر ہوا ہے, جبکہ یہاں پر ایک قومی جدوجہد انگریزوں کے خلاف شروع ہوئی ہے, اس وقت ہندوستانی ہونے کا احساس ہوا ہے. لیکن اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس قومی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جنگ عظیم میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی سپاہیوں نے اپنی جان دی, اور یہ ایک سامراجی جنگ میں ہندوستان کے نیشنلسٹ بھی شریک رہے اور کسی حد تک مذہبی حلقے بھی اس کے قائل رہے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں, جب یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں تو ان جنگوں کے اندر جیسے پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ اس کے اندر رضاکار گئے تھے, لیکن کوئی خوشی سے نہیں گیا تھا. یہاں پر انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی یہاں کے زمینداروں کی کہ وہ فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کریں. یہ زبردستی جاتے تھے گاؤں کے اندر اور وہاں نوجوانوں کو زبردستی بھرتی کرتے تھے, اور بہت ایسا تھا کہ لوگ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیتے تھے, بھاگ جاتے تھے, چھپتے تھے. تو یہ خیال کہ یہ لوگ کوئی اپنی خوشی سے گئے تھے صحیح نہیں ہے. یہ یہاں پر زبردستی ان کو یہاں کے ہمارے بڑے بڑے زمیندار, جاگیردار, سجادہ نشین, انہوں نے مطلب کہ یہ کام کیا ہے کہ رضاکار بھیجے ہیں مطلب کہ فوج کے اندر. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو وہاں پر گئے ہیں, جس اس سے لڑے ہیں, تو ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تو ہے کہ اتنے انگریز مارے گئے, اتنے فرانسیسی مارے گئے, لیکن ہندوستانی کتنے مارے گئے ان کا کوئی ذکر نہیں. ابھی 2-1 سال کی بات ہے کہ بیلجیم میں پتہ چلا کہ وہاں کے قبرستان میں بڑی تعداد ہندوستانی فوجیوں کی ہے جو وہاں جنگ میں مارے گئے تھے. تو پھر ہندوستان کی طرف سے لوگ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد کوشش کی کہ اس کی کوئی شناخت کی جائے, وہاں کوئی یادگار تعمیر کی جائے, اور یہ بتایا جائے کہ خود ہندوستانیوں نے پہلی اور دوسری دونوں جنگوں کے اندر کتنی قربانیاں دے کر مطلب کہ جو اتحادی فوجی ہیں ان کو فتح دلوائی ہے, جن کا ان کی تاریخ میں کوئی زیادہ ذکر نہیں ہے, بہت معمولی ذکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, اس پروگرام میں آپ نے جنگ اور اس کے سماجی اور نفسیاتی اثرات پہ بات کی. ہم نے تاریخی اعتبار سے قدیم جنگوں سے لے کر دور حاضر کی جنگوں کا جائزہ لیا, اور یہ بھی جائزہ لیا کہ کس طرح سے جمہوری دور میں امن کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور جنگ سے دوری جو ہے وہ ایک عوامی مطالبہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. آپ کی دلچسپی کا بہت بہت شکریہ. اور میں جمع ایک شہر میں جمع ہو جانا, ان کی مہمانداری, ان کی کوریج, تمام سیشنز کی کوریج, یہ تمام چیزیں میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا اس وقت صرف پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو امیج ایز اے لیڈر تھا, جو ابھی تک برقرار ہے, میں سمجھتا ہوں لوگ ابھی تک ان کو لیڈر کے طور پہ سمجھتے ہیں, لیتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ویژول کا ہے, ویژن کا, کہ وہ نظر کیسے آتے تھے.
جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے، جب وہ تقریر کرتے تھے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس کے بعد ان کے بڑے بڑے مخالفین نے ان کو نقل کرنے کی کوشش کی، اس انداز کو اپنانے کی کوشش کی، مگر بہرحال اصل ہوتی ہے اور نقل ہوتی ہے. تو ٹیلی ویژن کا اسکرین جو ہے وہ بھٹو کی تصویر سے بہت زیادہ مانوس ہے. حالانکہ تصویر 11 سال ضیاء الحق کی زیادہ دکھائی گئی ہمیں ٹیلی ویژن پہ، لیکن جس طرح ٹیلی ویژن کی اسکرین بھٹو کی تصویر آنے کے بعد نظر آتی ہے، لوگوں کے ذہن میں ابھی تک الیکٹرانک میڈیا کا وہ امیج برقرار ہے. جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، باقی تمام بھٹو صاحب کے بعد کی حکومتوں کے دور میں بھی اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی قوانین وہی تھے میڈیا کے لیے جو ایوب خان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ایک بدنام زمانہ قانون بنا کے گئے تھے. وہی قانون لاگو تھا جو 88 تک لاگو رہا اور 88 تک اسی قانون کے تحت چلتے رہے. لہذا ہم صرف اس حوالے سے ٹریبیوٹ پے کر سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جس طرح ٹیلی ویژن کو ڈیولپ کیا، اس میں ٹیلی ویژن کا نیشنل ہوک اپ